ہماری اس کائنات میں ان گنت گیلیکسیز موجود ہیں اور یہ رہی ہماری کہکشاں ملکی وے۔ ملکی وے میں بلینز آف بلینز ارب ہا ارب ستارے ہیں، جن میں سے ہمارا ستارہ یعنی کہ ہمارا سورج یہی کہیں موجود ہے اور اسی سورج کے گرد ایک گھومتی چٹان گردش کر رہی ہے۔ یہ ہمارا پلینٹ ارتھ ہے جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں۔ دوستو، ہم اس جگہ اسی لیے رہ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو یہ سورج کے اتنا دور ہے جہاں بے پناہ سردی ہو اور نہ ہی سورج کے اتنا قریب ہے کہ جہاں پر بے اندازہ گرمی ہو۔ اس لیے اس کائنات کی تمام گیلیکسیز میں موجود جو باقی سورج یعنی ستارے ہیں، ان کے گرد وہ جگہ جو نہ تو بہت گرم ہو اور نہ تو بہت سرد، اس جگہ کو اسی ستارے کا ہیبیٹیبل زون یا گولڈی لاکس زون کہا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ جہاں پر ہمارا پلینٹ ارتھ موجود ہے، یہ ہمارے سورج کا ہیبیٹیبل زون یعنی رہنے لائق جگہ ہے۔ تو کسی بھی ستارے کے گولڈی لاکس زون میں اگر کوئی سیارہ یعنی پلینٹ ہو اور وہ جوپیٹر یا سیٹرن کی طرح گیس کا بنا ہوا سیارہ نہ ہو بلکہ سولڈ یعنی کہ چٹانی سیارہ ہو، تو وہاں پر بہتے پانی کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جہاں پر بہتا پانی ہوتا ہے تو وہاں پر زندگی ضرور ہوتی ہے یا پھر اس کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ ہماری صرف اسی گیلیکسی میں 300 بلین سورج یعنی کہ ستارے موجود ہیں، جن میں سے ہمارا سورج بھی ایک ہے، اور 500 ملین سیارے ایسے ہیں جو کہ ہیبیٹیبل زون یعنی کہ قابل رہائش جگہ پر موجود ہے۔ تو کیا ہماری زمین کی طرح وہاں پر زندگی موجود ہے؟ میں ہوں خضر جیلانی اور خضر ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ فروری 2011 یہ وہ وقت تھا کہ جب ناسا نے 54 قابل رہائش امیدواروں کے طور پر کیپلر 22b کا اعلان کیا۔ یہ سارے پلینٹ اس کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے دریافت کیے گئے تھے۔ تو خیر، کیپلر 22b وہ سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے ہیبیٹیبل زون میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پلینٹ ارتھ سے 2.5 گنا بڑا ہے اور 36 گنا میسو ہے، اور یہاں کا ایک سال زمین کے مقابلے میں 290 دن کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس کا سورج ہمارے سورج سے تھوڑا بہت میچ کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے سورج کے مقابلے میں چھوٹا اور ٹھنڈا بھی ہے۔ جی ہاں، اس کا تو اندازہ اب آپ کر ہی سکتے ہیں کہ اس کا ہیبیٹیبل زون ہمارے سورج کے مقابلے میں اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بھلے ہی اس کا ستارہ ہمارے سورج سے چھوٹا ہے، لیکن کیپلر 22b کا اپنے ستارے سے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کو اتنی ہی روشنی ملتی ہے جتنا ہماری زمین کو اپنے سورج سے ملتی ہے۔ اور اس پر کی گئی اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیپلر 22b 50 میٹر گہرے سمندر میں ڈھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ شاید ہی یہاں پر بہتا پانی موجود ہے۔ اور آپ تو جان چکے ہیں کہ جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہاں پر زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ضرور ہوتی ہے یا پھر اس کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ صرف ایک سائنٹیفک تھیوریز ہی ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، لیکن کیپلر 22b کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم بالکل نہیں جانتے، جیسے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پلینٹ پر آخر گریوٹی کیسی ہوگی، یعنی کہ اگر یہ واقعی ہماری زمین سے 2 گنا بڑا ہے تو یقیناً اس پر گریوٹی بھی زیادہ ہوگی، یعنی کہ اگر یہاں پر آپ کا وزن 50 کلو گرام ہے تو کیپلر 22b پر آپ کا وزن 100 کلو گرام ہو جائے گا۔ اور تو اور ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیپلر 22b ایک پتھریلا پلینٹ ہے یا پھر یہ بھی سیٹرن اور جوپیٹر کی طرح گیسز کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پلینٹ ہیبیٹیبل زون میں ہو وہاں پر زندگی ہر حال میں موجود ہی ہو۔ دوستوں، سائنس کے مطابق اس کائنات میں اگر کوئی چیز تیز ترین رفتار سے سفر کرتی ہے تو وہ لائٹ یعنی کہ روشنی ہے۔ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیپلر 22b ہماری زمین سے 600 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے، یعنی کہ روشنی کو بھی وہاں تک پہنچنے میں 600 سال تک کا وقت لگ جائے گا۔